نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا ایک بھی انکار کرنے والا نہ ماضی میں موجود تھا، نہ آج موجود ہے اور نہ آئندہ موجود ہوگا۔ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے، اور موت کے ذریعے دنیا کی اس زندگی کا اختتام ہوگا۔ موت کا مرحلہ یہ کیسے ہوگا، اس کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، کئی قسم کے ذائقے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ جیسے انسان ہوگا اس کا جو عمل ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے ایک طویل حدیث روایت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ وہ ایک طویل حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد میں روایت کی ہے۔ اس کا مخصوص حصہ میں آپ کے سامنے قرأت کر رہا ہوں کہ موت کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبو اور جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے پاس سے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام وہ تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، یعنی مشکیزے سے پانی کا جو قطرہ ہے اس کے نکلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ آسانی کے ساتھ باہر آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بدن سے یہ روح بھی آسانی کے ساتھ باہر نکل آتی ہے، اور یہ ملک الموت اسے اخذ کر لیتا ہے۔ جب وہ اسے اخذ کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اپنے قبضے میں لے آتا ہے، تو وہ فرشتے جو حد نظر کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرشتے اسے آنکھ پلک جھپکتے برابر بھی اس کے پاس نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر اس کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں جو وہ ساتھ لے کر آئے ہیں، اور پھر روئی زمین پر پائی جانے والی بہترین کستوری کی خوشبو اس سے نکلتی ہے۔ یہ وہ بندہ مومن کی روح کا آخری وقت جب وہ بدن سے جدا ہوتی ہے، وہ منظر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا۔ اس کے بالمقابل کافر جب دنیا سے رابطہ منقطع کر کے آخرت کی طرف توجہ کرتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل آسمان سے لے کر نازل ہوتے ہیں اور اس سے حد نظر کے فاصلے تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسد میں پھیل جاتی ہے، یعنی باہر نکلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی ہے، تو وہ ملک الموت اسے ایسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون سے کھینچا جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ روح جو ہے بدن سے الگ ہو جاتی ہے۔ وہ ملک الموت اسے اخذ کر لیتا ہے۔ جب وہ اسے اخذ کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے،
تو وہ فرشتے جو تاحد نظر بیٹھے ہوئے تھے وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس روح کو اس ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے اس بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ یہ وہ منظر ہے کافر کی روح جب بدن سے جدا ہوتی ہے۔ لہذا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو اپنے اعمال پر توجہ کر لینی چاہیے تاکہ وہ جب دنیا سے رخصت ہو تو سہولت اور آسانی کے ساتھ وہ یہاں سے رخصت ہو۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ موت سے قبل جو مرض الموت ہو اس میں جو ہے یا تو بیماری طویل ہو جائے یا بیماری میں شدت آ جائے۔ یہ دو باتیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ شخص اللہ کا ناپسندیدہ ہے، بلکہ موت سے قبل اس قسم کے حالات مومن، کافر، نیک، فاسق سب پر آ سکتے ہیں۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ بیماری طویل ہو گئی یا بیماری نے شدت پکڑ لیا تو یہ جو ہے اللہ کا ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، جس وقت روح نکلتی ہے، وہ جو آخری مرحلہ ہوتا ہے جب وہ دنیا سے منقطع ہو رہا ہوتا ہے، وہ مرحلہ جو ہے مومن کے لیے آسان اور سہل ہو جاتا ہے، جبکہ کافر کے لیے وہ مرحلہ مشکل تر بنا دیا جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔